بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انعم علینا نعمه ظاہرة وباطنة، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 824 ہے اور آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کی تلاوت کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، التائبون وہ مومن توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون حکم کرنے والے، بالمعروف نیکی کا، والناہون اور روکنے والے، عن المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ اللہ کے حدود کی، وبشر اور خوشخبری سنا دیجیے المؤمنین مومنوں۔ ترجمہ یوں ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر مومنوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان اوصاف کے حامل افراد کا ذکر کیا گیا ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور دوسری بات، اے پیغمبر مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں ان مومنوں کا ذکر خیر ہوا جنہوں نے اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کیا اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کے عوض جنت عطا فرمائی۔ ان ایمان والوں کی کچھ صفتیں بڑے پیارے انداز میں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ ان ایمان والوں کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ ایمان والے، ان کی شان یہ ہے کہ یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کفر سے حقیقی معنی میں توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توحید کے ذریعے رجوع ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ توبہ گناہوں کی نوعیت کے اعتبار سے جدا گانا ہوتا ہے۔ کافر کی توبہ یہ ہے کہ وہ کفر سے منہ پھیر لے، اور منافق کی توبہ یہ ہے کہ وہ نفاق کو چھوڑ دے، اور گناہگار کی توبہ یہ ہے کہ اس سے جو کچھ ہوا اس پر وہ شرمندہ ہو اور مستقبل میں اس جرم کے نہ کرنے کا عزم و ارادہ کر لے۔ اور غافل کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ پہلی صفت تھی، توبہ کرنے والی۔ دوسری صفت، العابدون وہ مومن بندے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ خالص ایک رب کی عبادت یکسوئی سے کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اس میں ایک بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تیسری صفت
اس آیت میں ایمان والوں کی یہ بیان کی گئی کہ الحامدون، یہ مومن بندے جہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہیں اسی رب ذوالجلال کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تعریف کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں خوشحالی اور فراوانی عطا فرمائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی بات پہنچتی تو یوں فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب کوئی ناپسند عمل معاملہ پیش آتا تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ چوتھی صفت یہاں ایمان والوں کی یہ بیان کی گئی السائحون، یہ مومن بندے روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے السائحون سے جہاد کے لیے سفر کرنے والے یا علم کی طلب میں سفر کرنے والے یا حلال رزق کے لیے سفر کرنے والے مراد لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں السائحون ہم الصائمون، روزے دار، یہ سائحون سے مراد روزے دار ہی ہیں، اس لیے کہ روزہ دار لذتوں اور شہوتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 4 صفتیں بیان کی گئی تھی، اس کے بعد 5ویں صفت بیان کی گئی الراکعون، یہ الساجدون، 2 صفتوں کو ایک جگہ بیان کیا گیا، 5 اور 6۔ یہ مومن بندوں کی شان یہ ہے کہ یہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ مومن بندے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے فرض نماز کا ادا کرنا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہاں نماز کے لیے رکوع اور سجدے کے الفاظ اختیار کیے گئے اس لیے کہ نماز میں سب سے زیادہ عاجزی کا اظہار رکوع اور سجدے ہی میں ہوتا ہے۔ نماز کے تمام ارکان میں رکوع اور سجدے کو زیادہ درجہ حاصل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع اور سجدہ کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرمایا گیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ یہ 5 اور 6 صفتیں، اور 7ویں صفت بیان کی گئی ایمان والوں کی الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ مومن بندے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، یعنی یہ لوگوں کو ایمان اور اطاعت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور شرک، کفر اور دیگر گناہوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، گویا ایک ہی خصلت ہے۔ صرف بھلائی کا حکم دینا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ آدمی بھلائی کا بھی حکم دے اور برائی سے بھی روکے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں امت محمدیہ کو اس لیے خیر امت کہا گیا کہ وہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، اور اس امت کے افراد بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ 7ویں صفت بیان کی گئی ایمان والوں کی الحافظون لحدود اللہ، یہ مومن بندے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور شریعت کے تمام احکامات کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں کہا گیا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ آخر میں فرمایا وبشر المؤمنین، ان تمام اوصاف رکھنے والے ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان ایمان والوں کے لیے جو مذکورہ اوصاف کی رعایت کرتے ہیں خوشخبری دے دیجیے، جنت کی خوشخبری، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری، اللہ کے قرب کی خوشخبری، مغفرت کی خوشخبری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس خوشخبری کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔